نکاح خادمہ۔ میں اس شخص کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ قتل جیسی 6 وارداتیں کر چکا ہے۔ اگر وہ اس روز پکڑا نہ جاتا تو 7واں قتل بھی کر چکا ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی اور نہ جانے کتنی وارداتیں کر چکا ہوتا، لیکن اس کی قسمت خراب ہی تھی، اس لیے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ جس عورت کا وہ قتل کر رہا تھا وہ تقریباً 45 برس کی ہوگی اور بازار میں خریداری کے لیے نکلی تھی۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ سیدھی بازار جا رہی تھی کہ عین اس وقت جب ہتھوڑے سے وار کر کے اس عورت کا سر پھوڑ دینا چاہتا تھا، عورت نے پلٹ کر دیکھ لیا اور بے اختیار دوڑ لگا دی۔ وہ بھی اسے مارنے کو دوڑا۔ عورت کا نصیب اچھا تھا کہ پولیس موبائل اسی وقت ادھر آ نکلی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا اور عورت نے شور مچا دیا۔ پولیس کے نوجوانوں نے پھرتی دکھائی اور بھاگتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ قتل کی 6 وارداتوں نے شہر میں خوف و ہراس پھیلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وارداتیں شہر کے مختلف علاقوں میں ہوئی تھیں، لیکن سب کا طریقہ کار ایک جیسا تھا، یعنی سر پر ہتھوڑا مار کر عورتوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو بھی وارداتیں کر رہا تھا وہ کیوں کر رہا تھا، اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ مجھے تفتیشی افسر مقرر کیا گیا تھا اور مجھے اس سے یہ راز اگلوانا تھا کہ اس نے یہ قتل کیوں کیے تھے اور ان قتل میں کیا کسی اور نے بھی اس کی معاونت کی تھی۔ تم نے مجھے ابھی تک بتایا نہیں تم نے یہ قتل کیوں کیے۔ انسپکٹر صاحب، میں اپنا جرم قبول کر چکا ہوں، اس کے بعد تفتیش کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، وہ بولا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نفیس احمد کہتے ہیں، وہ بولا۔ نفیس، مجھے میرا کام کس طرح کرنا ہے یہ بے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تم سے جو سوالات کر رہا ہوں اس کا صاف صاف جواب دیتے جاؤ تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ میں اگر بتانے سے انکار کر دوں تو؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ نفیس احمد، میں ابھی تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تفتیش اس طرح ہو جائے اور ہر بات واضح ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان قتل کی وارداتوں کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہو اور وہ سزا کا مستحق ہو، ایسے میں تمہارے اکیلے پھانسی کے تختے پر چڑھنے سے وہ صاف بچ جائے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صاف صاف بتا دیا کہ قتل میں نے کیے ہیں اور بس۔ اچھا، یہ سب قتل تم نے کیے ہیں، پھر قتل کرنے کی وجوہات بھی بتا دو کہ تم نے یہ قتل کیوں کیے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات میں نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ بس میری مرضی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ اس کمرے میں یہ سامان دیکھ رہے ہو تم؟ یہ سب سامان ملزم سے قبول جرم کرانے میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ چمڑے کا کوڑا، ڈنڈے اور دیگر سامان دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دم خشک ہو گیا، مگر پھر سنبھلتے ہوئے بولا، اس سامان کو اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی جرم قبول ہی نہ کرے، جبکہ میں تو پہلے ہی جرم قبول کر چکا ہوں، تو پھر مجھے کیوں یہ سامان دکھا کے ڈرا رہے ہو؟ جب تک قتل کرنے کی اصل وجوہات معلوم نہ ہو جائیں ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوتی، اس لیے تم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارا جرم قبول کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے غصہ آ گیا۔ میرے اصل وجوہات بیان کر دینے پر تمہیں یقین نہیں آئے گا، میری بات کو مذاق ہی سمجھو گے؟ اس نے یہ کہتے ہوئے گردن جھکا لی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں مذاق سمجھوں گا؟ ہو سکتا ہے میں تمہاری بات پر یقین کر لوں اور سچ یقین سے کہہ رہا ہوں تم میری بات کو مذاق سمجھ کر ہنسی میں اڑا دو گے۔ نفیس احمد نے کہا۔ میں تمہاری بات کو مذاق میں نہیں اڑاؤں گا، جو بات بھی ہے تم مجھے کہہ دو، میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات مجھے بتائے یا خاموش رہے۔ وہ چور نگاہوں سے تفتیش کے دوران تشدد کے سامان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ سلامت، ادھر آؤ، میں نے کانسٹیبل سلامت کو آواز دی۔ جی سر، چمڑے کے ہنٹر کو تیل لگا دو، میں نے ہنٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھہرو، میں سب سچ بتاتا ہوں، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سلامت، تم جاؤ، ضرورت پڑنے پر تمہیں بلا لوں گا، میں نے کہا۔ کانسٹیبل سلامت کے جانے پر میں نے نفیس احمد کو گھورا۔ ہم ملزمان پر تشدد نہیں کرنا چاہتے، لیکن ملزم ہمیں خود تشدد کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں سب سچ بتا دوں گا، نفیس احمد نے کہا۔ ہاں، میں سچ ہی سننا چاہتا ہوں، وہ گویا ہوا۔ روشانہ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو تھی۔ فری پیریڈ ہمارے کینٹین میں گزرا کرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ میں اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے پر سب سے پہلے مجھے اچھی نوکری تلاش کرنا تھی، اور پھر نوکری کا اچھا نظام ہو جانے پر مجھے روشانہ کا ہاتھ اس کے والدین سے مانگنا تھا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ فائنل ایئر کے پیپر دے کر ہم رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ نصیب کا لکھا ہو کر رہتا ہے، ہماری قسمت میں بھی شاید ملن تھا ہی نہیں۔
اس لیے روشانی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف اس کے گھر والوں نے ایک امیر گھرانے میں کر دی تھی۔ مجھے اس شادی کا بہت دکھ ہوا تھا۔ کئی دنوں تک میں گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرا زخم بھی بھرنے لگا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں بازار میں کچھ خریداری کرنے گیا کہ اچانک میری ملاقات روشانے سے ہو گئی۔ وہ اس وقت اکیلی ایک دکان کے باہر کھڑی تھی۔ اسے وہاں اکیلا دیکھ کر میں چونکا۔ ارے روشانے، تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ تم؟ کیا بات ہے، مجھے دیکھ کر تم خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی ہو؟ میں نے کہا۔ وہ میرے شوہر کامران دکان کے اندر گئے ہیں۔ روشانے کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ تم نے اپنی شادی پر مجھے دعوت نہیں دی، اس بہانے تمہارے شوہر سے ہی ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں، تم ان سے ملاقات مت کرنا۔ کیوں؟ تم میرے موبائل پہ بات کر لینا، میں سب کچھ بتا دوں گی، روشانے نے کہا۔ تمہارا نمبر ہی بند رہتا ہے، میں کس نمبر پر بات کروں؟ میں پرانے نمبر کو آن کروں گی، اب تم جاؤ، روشانے نے دکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ کو ایسی ویڈیوز اور کہانیاں موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔